पसंद आया तो तालियों के साथ रुखसत करो और आप लोग जाके क्रिकेट खेलो. अच्छा दोस्त खड़े होके बोलते हैं ताकि वो आवाज़ थोड़ा आराम से निकले और दूर तक पहुँचे. तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये वो टॉपिक है जिसको मुअज्जज़ा ख़त्म नबूवत बोला गया है. मैंने एक मज़मून लिखा था कादियानियत पे, उसको मुअज्जज़ा ख़त्म नबूवत बोला गया. और हनीफ मोती वाला ने बोला ये असहाब ये यानी अलम तरा कैफ़ा है ना, कि वो असहाब फील वाला मिसाल दिया कि इतना मजबूत है. और कादियानी इतना गहरा दफन हो गया कि क़यामत तक निकल नहीं सकता है. अच्छा, ये मज़मून के ऊपर मुबायला भी हुआ जिसमें मंजूर अहमद चिन्योटी ने भी वो 2 सफ़े का मुबारकबादी दिया. मज़मून पे यूसुफ लुधियानवी साहब ने इनाम दिया बुला के. तो ये बहुत कीमती मज़मून है. ये एक चैलेंज वाला आर्टिकल था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जो झूठा नबी था. तो 85 साल बाद मैं भी फंस गया था इसमें कि बहुत तगड़ा पॉइंट था. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तहकीक वहकीक किया, अल्लाह से दुआ मांगा तो बहुत ऐसा जवाब आया कि मैंने बोला कादियानी जज मंजूर, मेरे गैर मौजूदगी में कोर्ट का समाअत मंजूर, कोई भी बोल दे कि ये गलत है मज़मून तो 1 करोड़ नगद इनाम देंगे. अब तो काफ़ी करोड़ हो गया. तो मज़मून ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद इमाम मेहदी का दावा किया था. इमाम मेहदी हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी आएंगे, और जब इमाम मेहदी आएंगे तो उनके साथ आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आके काम करेंगे. ये है ना, बचपन से सुने होंगे. तो ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी जब साथ मिल के काम करेंगे, इस्लाम का बहुत गलबा होगा दुनिया में. तो ये इमाम मेहदी का जब दावा किया तो लोग इससे पूछे अगर आप इमाम मेहदी हो तो ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे. तो ये चूँकि झूठा था, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार नहीं कर रहा था. ये बोला कि तुम्हारा ईमान गलत है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए. ना वो आसमान पे गए और ना आसमान से वापस आएंगे, बल्कि वो तो श्रीनगर में दफन है. एक किताब लिखा अंजाम आथम जिसमें बताया कि सूरह मायदा का है, क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे तुमने कहा था तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इबादत हो. तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे जब तूने मुझे ऊपर उठा लिया तो तू निगहबान हो गया. तो वो हाँ लफ्ज़ जो ऊपर उठा लिया उसके लिए फलम्मा तौफ़ैतनी. मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बोलता है कि यहाँ इसके मायने सिर्फ मौत है, क्योंकि इसके मायने नींद में भी इस्तेमाल हुआ है कि नींद के बाद तवफ़ी होता है हर आदमी के नफ्स का. तो ज़रूरी नहीं मौत, वो मौत तो इसके मायने है भी नहीं. मौत के वक्त आता है, जैसा एक्सीडेंट, कोई साइकिल के एक्सीडेंट में मर जाए, कोई गाड़ी के एक्सीडेंट में मर जाए, कोई प्लेन क्रैश में मर जाए. तो एक्सीडेंट तो तीनों है, लेकिन एक्सीडेंट के मायने मौत नहीं है. मौत एक्सीडेंट के वक्त होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है. एक्सीडेंट में बच भी जाते हैं लोग, तो मौत होना ज़रूरी नहीं है. तो तौफ़ैतनी के वक्त में भी बहुत दफ़ा मौत हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है. तो अब बात यह है कि वो बोला कि लफ्ज़ तौफ़ैतनी जो कुरान मजीद में आया, इससे साफ ज़ाहिर है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, ईसाई लोग उनको खुदा का बेटा या खुदा वगैरह नहीं समझते थे, उनकी इबादत नहीं करते थे. और उनके तौफ़ी यानी मौत के बाद, मिर्ज़ा के हिसाब से मौत के बाद उनकी इबादत भी. फिर बोलता है कि अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान पर ज़िंदा है, तो सूरह मायदा बता रहा है कि मरने के बाद उनकी इबादत भी, तो फिर तुम गलत हो जाएगा. तो बोलता है कि तुम्हारा ईमान गलत है ऊपर जाने का और नीचे आने का. और वो 120 साल की उम्र में फ़ौत होकर श्रीनगर में दफन है. एक आदमी का कब्र भी बता दिया, यूज़ आसफ़.
کہ یہ وقت سے نام بگڑ گیا. یہ تو بہت آسان دلیل ہے نا, وقت سے نام بگڑ گیا تو ہر چیز کو بول سکتے ہیں. بہرحال تو وہ 120 سال جب مان لیا کہ 120 سال میں وہ فوت ہوئے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ کیلنڈر کا ابتدا ہے 2023 کا. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو سن 1 تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کے عمر میں فوت ہوئے تو سن بھی 120 ہوگا. صحیح ہے نا, اس میں تو کوئی بحث والا دلیل نہیں ہے, سیدھا سادہ پوائنٹ ہے. اب تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی. چشم مسیحی میں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے اور بہت نیک انسان تھے. انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک آدمی بولے, لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو ذمہ دار کس کو بنایا خدا بنانے میں؟ پولس کو. پولس کو انگلش میں سینٹ پال بولتے ہیں, کہ سینٹ پال نے ان کو خدا کو بیٹا اور خدا وغیرہ بنا دیا اور سب قانون منسوخ کیا, بہت سارا کام کیا. تو اب دیکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سن 120 میں فوت ہوئے, ثابت ہو گیا. تو پولس کب فوت ہوا؟ پولس جو ہے سن 65 میں 67 میں فوت ہوا. تو پہلے کون فوت ہو گیا؟ پولس پہلے فوت ہو گیا, اور وہ مرزا کے حساب سے سری نگر میں زندہ تھے اور فلسطین وغیرہ میں ان کو خدا بنا دیا. تو اس کا وہ جو پوائنٹ تھا کہ موت کے بعد بنیں گے, تو وہ پوائنٹ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل غلط ہو گیا, کیونکہ وہ خود بولا ہے کہ پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب بات یہ ہے کہ مرزا کی کتاب قادیانیوں کے کتابوں میں بے شمار دفعہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں تو دنیا میں قادیانیت کی موت ہے, کیونکہ اس کا ایمان غلط ہو جائے گا مرزا کا. اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو دنیا میں قادیانیت زندہ ہے. تو اب ثابت ہو گیا کہ سری نگر میں دفن نہیں ہے اور آسمان میں زندہ ہے, اور ان لوگوں کے قول کے مطابق قادیانیت دنیا میں مردہ ہے. اب یہ پوائنٹ اتنا مضبوط تھا کہ قادیانیت ہل گیا. اس کے لنڈن کا جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے اس میں میرے مضمون کا جواب دیا اور بولا علمی معجزہ ہے مرزا غلام احمد کا, کہ میرے پیدا ہونے کے پہلے جواب ہے. لیکن میں نے جب اس مضمون 3.5 صفحے کا تھا اس کو پڑھا تو میرا چیلنج کا ذکر بھی نہیں تھا. چیلنج والا پوائنٹ کو رد کر ذکر بھی نہیں کیا, اور دوسرا سب جو پوائنٹ تھا نا اس پہ چیلنج لگا دیا. اچھا, میں نے تو اس کو چیلنج کیا کہ 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, خالی اناؤنس کر دے کہ کس پیراگراف میں میرے مضمون کا جواب ہے. صحیح ہو غلط ہو جو بھی جہنم میں جائے, لیکن کس پیراگراف میں میرے مضمون کا جواب دیا یہ تو بتا دو. 10 لاکھ روپے انعام دے گا. وہ نہیں بتا سکا. پھر 3 جون 1999 کو کراچی شہر میں کچھ مسلمان لوگ ادھر میں پریشان ہوتے تھے ماڈل کالونی میں, قادیانی لوگ ان کو جا کے چھیڑتے رہتے تھے. تو میرے کو بلایا کہ ان سے بات کرنے کے لیے. تو پہلے ہفتہ جب گئے تو وہ لوگ بولا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ریاست آ رہے. تو پھر وہ 20 مئی کی جگہ بولا 27 مئی کو نیکسٹ میٹنگ ہوگا. 27 مئی کو کے ٹی بنڈر میں ریلیف کا کام کرنے چلے گیا. تو پھر 3 جون کو میٹنگ. 3 جون کی میٹنگ میں بولا مضمون کا جواب نہیں دیں گے, مباحثہ کر لو. مباحثہ کسی کو پتہ ہے کیا؟ مباحثہ میں مناظرے میں بات چیت ہوتی ہے. بات چیت ختم ہو جائے تو مباحثہ کرتے ہیں. مباحثہ کے معنی کہ اللہ لعنت بھیج کے وضاحت کرے کون سچا کون جھوٹا. تو ماڈل کالونی میں 3 جون 99 کو ایگریمنٹ ہوا انگلش میں اور اردو میں, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک عرصے سے انعامی مضمون بانٹ رہے ہیں, اور اگر مرزا غلط ہے تو وہ مرزا طاہر اور قادیانیت پہ لعنت ہو 1 سال کے اندر, اور اگر میں غلط ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو. لیکن شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا مباحثہ کا خبر, اور لنڈن میں وہ لوگ اپنے میگزین وغیرہ میں پرنٹ کریں گے. تو 30 جولائی جلسہ میں 18,000 قادیانیوں کے سامنے قبول کرنے کا اعلان کیا. لعنت اللہ کا زبین بہت ورد لگایا, لیکن شرط تھا کہ میگزین میں پرنٹ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے 20 اگست کو پرنٹ کیا 1999 کو. 20 اگست کو صبح میگزین پرنٹ تیار تھا, اور ظہر کا نماز یعنی جمعہ کا نماز نارمے میں خلیفہ جو ہے مرزا طاہر اب تو مر گیا, وہ آیا جمعہ کا خطبہ دینے. جمعہ کا خطبہ 10 منٹ کا دیا, لیکن اس کے زبان پر فالج کا حملہ ہو گیا. وہ 10 منٹ کا خطبہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا تھا. اس کو فوراً خطبہ کے ممبر سے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے علاج کے لیے, اور اس کے جگہ کوئی اور آیا, اور پھر 2003 میں فوت ہو گیا. لیکن 2002 میں ایک کتاب چھاپا ایلو شیطان کے چیلے, اور جو میرا پوائنٹ تھا
مضمون کا انعامی پوائنٹ اور وہ مباہلہ کا بھی وہی پوائنٹ تھا، اس کو صحیح تسلیم کیا لیکن بدماشوں کے جیسا تسلیم کیا. 13-14 دفعہ لکھا ہے کہ وہ فلسطین میں تھا اور ادھر ان کی عبادت ہو رہی تھی، لیکن ایسا لکھا گویا یہ پہلے سے اس کا ایمان ہے. اگر پہلے سے ایمان تھا تو ہمارے سے چیلنج اور مباہلہ کرنے کا ضرورت نہیں تھا. اور اس کے بعد 2003 میں وہ خود فوت ہو گیا، اور اس کا جو دادا تھا مرزا غلام احمد کا پوتا تھا. یہ مرزا غلام احمد بولا تھا اگر دو لوگ مباہلہ کر لیں، مباہلہ میں دونوں طرف قبول ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک طرف سے آفر کرو تو نہیں ہوتا. اگر مباہلہ قبول کر لے دونوں فریق تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوگا. تو مرزا طاہر 2003 میں فوت ہو گیا، اور سچا 2023 میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہے. اگر پسند نہیں آیا ہے تو دعا کرو، بہتر ہو بہتر. پسند آیا تو تالیوں کے ساتھ رخصت کرو اور آپ لوگ جا کے کرکٹ کھیلو.